السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، الحسین منی وانا من الحسین۔ حاضرین محترم، جماعت کا تعارف یہی ہے کہ اس ماہ محرم میں سوائے ہمارے کوئی اور جلسے شہر حیدرآباد میں نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی للہیت کی دلیل ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی الحمدللہ ہمارے میلاد النبی کے جلسے بھی ہوئے اور دیگر جلسے بھی ہوئے۔ آفتاب خطابت کی للہیت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ یوں ہی نہیں ہے دہر میں شہرت حسین کی، یوں ہی نہیں ہے دہر میں شہرت حسین کی، ہے بے مثال جگ میں شہادت حسین کی۔ قربانیوں کا ذکر جو ہوتا ہے رات دن، ہر روز بڑھتی جاتی ہے عظمت حسین کی۔ وہ دل ہے سب سے قیمتی، وہ دل ہے بے مثال، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ تھا راہ حق میں ساتھ 72 کا قافلہ، تھا راہ حق میں ساتھ 72 کا قافلہ، دنیا رکھے گی یاد شہادت، دنیا رکھے گی یاد قیادت حسین کی، دنیا رکھے گی یاد قیادت حسین کی۔ سادات کی غلامی میں مومن کی شان ہے، اپنی جگہ اٹل ہے سیادت حسین کی۔ اس واسطے ہمیں فخر ہے مسلمانی پر، جامی ہمارے ساتھ ہے نسبت حسین کی۔ حاضرین محترم، الحمدللہ پچھلے 7 روزوں سے یعنی 7 روز سے ہر جلسے میں امام حسین کی محبت کا ذکر، اہل بیت سے محبت کا ذکر اور شہادت کے واقعات وغیرہ بتائے گئے۔ سوال یہ ہے، کیا اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے؟ کیا اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے؟ تو ہاں، قرآن شریف میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، مگر انداز اللہ جل شانہ کا اپنے انداز سے اللہ نے اہل بیت کی تعریف بیان کی ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ آیت آل عمران کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ اپنے حبیب سے فرما رہا، کیا فرما رہا؟ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اب تک ہمیں یہ معلوم تھا، ہم قرات کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول پڑھتے ہیں تو صحابہ سنتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ فرما رہا ہے ذالک نتلوہ علیک، اے میرے پیارے، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ذالک نتلوہ علیک فرما رہا اللہ جل شانہ۔ یعنی اس کا ترجمہ اگر آسانی سے سمجھیں تو اسی طرح سے ہم پڑھ کے سناتے ہیں میرے مصطفیٰ۔ اے میرے مصطفیٰ سنتا جا، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا ہے۔ جو ہو گیا وہ بھی سنا رہا ہے اللہ جل شانہ، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نتلو والا اللہ تعالیٰ، ہم سناتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ بھی شامل ہے، جبرائیل امین بھی شامل ہے۔ اللہ کے کلام کو جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو پڑھ کر سنایا،
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، آیات سے ایک معنی آیات کا ہم دلائل لیں گے، دلیل لیں گے، اور پھر ذکر حکیم اور حکمت والا ذکر ہے۔ تو یہ جو آنے والی آیتیں ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو آنے والی آیتیں کیا ہے؟ آنے والی آیتیں یہ ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ہوا کیا تھا یہ سنیے، ہوا یہ تھا اہل نجران جو تھے، نجران میں جب نجران کے عالموں کے پاس جو عالموں کا سربراہ تھا یا عالموں کا رہنما جو تھا اس کا نام تھا اسخف، وہ ایک اسکالر تھا، اس اسکالر کے پاس اللہ کے رسول نے دعوت دین بھیجی، اللہ کا پیغام بھیجا، بسم اللہ الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں نصارہ، اور یعقوب علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں نصارہ۔ تو اللہ کے رسول نے خط لکھا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، جو الہ ہے ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعوت دین بھیجی۔ تو یہ جو اسخف تھا انہیں پڑھ کے بڑا حیران ہوا، بولا ہاں یہ لیٹر مکے سے، مدینے سے، بڑا پریشان ہوا، فکر مند ہوا، اپنے ساتھ کے علماء کو بلا کے بتایا یہ لیٹر دیکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد بولے تم زیادہ علم رکھتے ہمارے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ دعا کا اثر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کے اختتام کی جو دعا کی تھی، نبی آخر الزماں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے، جو دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی یہ وہی دعا کا اثر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ لوگ تو ایکسیپٹ کر لیے۔ اس کے بعد میں پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا گیا نجران کے، تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ایک وفد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے۔ وہ وفد آ گیا، 14 آدمی کا وفد تھا، جو نجران کے پڑھے لکھے لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ان میں ایک کا نام سید تھا، ایک کا نام عاقب تھا، اور بھی تھے۔ اب آپ یہ پریشانی ہو جانا نصارہ میں سید کیسا آ گیا بول کے۔ سید کا جو لفظ ہے جس کا ترجمہ عام طور پہ یہ ہے، سید کا معنی انگلش میں مسٹر اور اردو میں جناب، جس کو ادب احترام کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں اسکالر یا جو بھی رہنما ہوتے ہیں ان کو جناب کے ساتھ بول۔ ہمارے پاس جو اللہ کے رسول نے سید فرمایا ہے اس کا معنی ہم یہ لیں گے، سید یعنی سردار کے معنی لیں گے ہم۔ غیر آل رسول کے لیے سید آتا ہے تو ہم مسٹر یا جناب کا معنی لیں گے، اپنی جگہ ہے۔ جی الحمدللہ، یہ سب بحر العلوم کے گھرانے کا اثر ہے، آفتاب خطابت کی صحبت کا اثر ہے۔ اچھے الفاظ استعمال کرنے کی عادت ڈالنا اور اچھے الفاظ سن کے خوش ہونا، اللہ آپ کو آپ اپریشیٹ کیے، اللہ آپ کو اور بھی علم سے نوازے۔ حاضرین محترم، بتا رہا تھا وہ 14 کا گروہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر اب اللہ کے رسول سے گفتگو ہونی شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول دعوت دیتے گئے، بولے خدا ایک ہے، تو بولے نہیں ہم آپ سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے تم میرے سے پہلے کیسا مسلمان ہو سکتے؟ تم تو 3 الہ کو مانتے، تم اللہ کو بھی الہ مانتے، حضرت مریم کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی۔ نہیں، الہ 3 نہیں ہے، الہ ایک ہی سے، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب حجت کرنے لگے۔ حجت کیا کرنے لگے؟ حجت یہ کرنے لگے کہ دیکھو عیسیٰ کی مثال کسی کی ہے کیا؟ عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں، عیسیٰ کی مثال کسی کے پاس ہے کیا؟ کوئی مثال ہے کیا عیسیٰ جیسی؟ تو جب یہ بات یہ لوگ کرے تو جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین آ کے بولے اے پیارے، اللہ کا پیام ہے، اے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیام یہ ہے، آپ ان کو جواب دیجئے۔ جب وہ لوگ یہ سوال کر دیے کہ مثال عیسیٰ کوئی نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے پیارے ان کو جواب میں دوں گا۔ خل نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اے پیارے آپ بولو نہیں بولا اللہ تعالیٰ،
جس جگہ پہ اللہ جل شانہ اپنے حبیب سے خل کہتا ہے وہ مقام اور وہ بات، وہ سچویشن ایک الگ ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ راست خود جواب دے رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اے پیارے آپ ان کو بتا دو، یہ جو نصارہ ہے جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے ہونے کی دلیل پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم کے جیسی ہے. ارے تم بغیر باپ کے پوچھ رہے ہیں، آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے ہے. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون. حضرت آدم کی مثال اس سے بڑھ کے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اے پیارے، اب یہ پھر حجت کرنے لگے، یہ دلیل دینے کے بعد پھر حجت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرمایا الحق من ربک، اے میرے پیارے، میرے محبوب، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحق من ربک، حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. یعنی اے پیارے جو بات آپ بتاتے ہیں وہ بات حق ہے، اس لیے کہ وہ بات اللہ کی طرف سے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اب یہ جو لوگ شک کر رہے ہیں، شبہ کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا. حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہونے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ یہیں پہ بات کو ختم نہیں کیا. اب یہ حجت کرنے لگے نصارہ اہل نجران کے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے پیارے، اب جو آپ سے حجت کرتے ہیں، حجت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، فمن حاجک، جو آپ سے پھر حجت کرتے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، اے پیارے جب کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا اور جو حقیقت ہے آپ نے بتا دی، پھر بھی یہ حجت کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پیارے اب آپ کہہ دو، جتنا کہنا تھا اللہ نے فرما دیا. اب اپنے حبیب سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا اے پیارے اب آپ کہہ دو. اللہ کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اپنے پیارے سے کہا اے پیارے اب آپ کہہ دو. اے اللہ کیا کہنا ہے؟ اللہ فرمایا فقل، پس آپ کہہ دو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اے پیارے اب آپ کہہ دو کہ میں اپنے بچے لاتا ہوں اور تم اپنے بچے لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنے آپ کو لاتا ہوں تم بھی اپنے آپ کو لاؤ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ جو حق کو نہیں مان رہا ہے اس پہ تیری لعنت ہو. حاضرین محترم، اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. اس آیت میں نصارہ کا بھی ذکر ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہے. اس آیت میں حسنین کریمین کا بھی ذکر ہے، مولا علی کا بھی ذکر ہے، بی بی فاطمۃ الزہرا کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے جو ہو گیا وہ بھی میں تجھ کو سناؤں گا. اے پیارے جو ہو گیا وہ بھی میں تجھ کو سناؤں گا، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی میں تجھ کو سناؤں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کر جب آپ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ فرماتا ہے پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھ کو سنتا ہوں. اے پیارے جب تو رات میں کھڑا ہو جاتا ہے میرے آگے، اے پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھ کو سنتا ہوں. الذی یراک حین تقوم. اے پیارے جب جب تو کھڑا ہو کر میرے آیات کی تلاوت کرتا ہے تو پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھ کو سنتا ہوں. یہ ایک مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سنا رہے ہیں. پھر ایک مقام وہ بھی ہے اللہ فرما رہا ذالک نتلوہ علیک. اے پیارے اب میں بھی کچھ کہتا ہوں تو سن لے. اے پیارے اب میں بھی تجھ کو سناتا ہوں، کچھ باتیں سن لے جو گزر گئی ہے، گزری ہوئی باتیں بھی سناتا ہوں اور آنے والی باتیں بھی سناتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اہل بیت کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں مباہلے کی دعوت دی، اللہ کے حکم سے مباہلے کی دعوت دی، تو اللہ کے رسول نے جب یہ باتیں ساری ہو گئی تو آپ اپنے گھر تشریف لائے. حاضرین محترم سوال یہ ہے کیا یہ باتیں صرف اللہ کے رسول اور
اہل نجران کے درمیان میں ہوئی ہوگی. ارے جب اتنا مباحثہ ہوا ہوگا تو سارے مدینے میں چرچا ہو گیا ہوگا, سارے مدینے میں چرچا ہو گیا ہوگا کہ اہل نجران جب حجت کرنے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کو دعوت مباہلہ دی ہے. یہ باتیں جب ہوئی تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور حسنین کریمین کو بلایا. جب وقت مباہلہ تعین ہو گیا تو اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں, جھگڑنے کا نہیں ہے. ہم الحمدللہ بحر العلوم کے گھرانے میں حدیث کا علم حاصل کیے ہیں. وہ ایک سمجھ پیدا ہوئی ہے کہ دو حدیثوں کو سمجھنا کیسا. ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو مباہلے کے لیے میدان میں لایا, جن میں مولا علی تھے, حضرت فاطمہ تھیں رضی اللہ عنہا, اور حسنین کریمین تھے رضی اللہ عنہم. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بھی شہزادے ساتھ آ گئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی آ گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی آ گئے, اور مولا علی کے بچے بھی آ گئے. اب یہ دو باتوں کو سمجھیں گے کیسا؟ آسان طریقہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. جب اعلان ہوا تو سب جمع ہو گئے, جب اعلان ہوا تو سب جمع ہو گئے. جب جانے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو چنا, بی بی فاطمہ کو چنا, اور حسنین کریمین کو چنا. بات ختم, اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے. جمع تو سب ہوئے تھے, مگر اللہ کے رسول نے جنہیں اختیار کیا وہ اہل بیت کے شہزادے تھے. حاضرین محترم, جب وقت آ گیا, اہل نجران دوسرے دن مہلت لے کے دوسرے دن جب آ گئے تو وہ جو ان میں سردار تھا وہ کہنے لگا, اے لوگو باز آ جاؤ, اے عبد مسیح, اے مسیح کے بندو, اے مسیح کے بندو, یہ جو نبی ہیں, نبی آخر الزماں ہیں, یہ تم لوگ ان سے مباہلے سے باز آ جاؤ, تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. اگر یہ دعا کریں گے تو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جب کبھی کوئی نبی کسی قوم کے لیے دعا کرتی ہے, یعنی قوم نافرمانی کرنے پر, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, قوم کی نافرمانی پر جب کبھی کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتا ہے تو وہ قوم باقی نہیں رہی, تم لوگ باز آ جاؤ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ کہاں ہیں؟ بی بی فاطمہ حاضر ہو گئی, اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک یعنی پیچھے سے کپڑے کو تھام لیے بی بی فاطمہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حسن کہاں ہیں؟ جب امام حسن آئے تو ان کو بھی ایک ہاتھ میں تھام لیا, اور جب امام حسین کو آواز دی, امام حسین شہزادے جب حاضر ہو گئے تو اللہ کے رسول نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. اب دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا, کیا منظر تھا وہ منظر یہ تھا, دین کی دلیل کے لیے, اللہ کی وحدانیت کے لیے, دین کے حق ہونے کی دلیل کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے حق ہونے کی دلیل. یہ کون کون ہے؟ یہ 5 نفوس قدسیہ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بی بی فاطمہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, اور شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم. یہ دلیل دینے کے لیے نکل رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا ہاتھ تھاما, امام حسین کو آپ نے گود میں اٹھا لیا. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا, حسن کو اللہ کے رسول نے اختیار کیا اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھی, دین کی سلامتی حسن سے ہے, اور دین بچے گا کربلا میں تو حسین سے بچے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. حاضرین محترم, پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ بی بی فاطمہ کے پیچھے ہو گئے. یہ 5 نفوس قدسیہ جب جمع ہو گئے, اللہ کے رسول نے اپنی رحمت والی چادر, اللہ کے رسول مزمل والی چادر, اللہ کے رسول وہ چادر جو مدثر کی تھی, وہ چادر کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ پورے یہ سارے میری اہل بیت ہیں,
اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، جب میں ان کے لیے دعا کروں، یعنی جب میں نصارہ کی حجت پر اللہ کے پاس ان کے خلاف دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ جب یہ قریب آ گئے تو وہ جو سید تھا، عاقب تھا، وہ پکار کر اپنی قوم سے کہا اے لوگوں باز آ جاؤ، یہ نبی کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، میں وہ روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نبی بد دعا کریں اور یہ روشن چہرے اگر آمین کہہ دیں تو خدا کے پاس ہمارے لیے عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائے میں دیکھ رہا تھا عذاب ان کے اوپر بادلوں کی شکل میں چھا چکا تھا، اگر میں بد دعا کرتا اور اگر یہ آمین کہتے تو وہ عذاب نازل ہو کے رہتا تھا، اور نہ صرف وہ عذاب نازل ہو کر وہ ختم ہو جاتے، اگر وہ گھر کو لوٹتے تو گھروں میں بھی عذاب داخل ہو جاتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حاضرین محترم، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے اہل بیت جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اہل بیت کی عظمت یہ ہے، دین کے بچانے کے لیے اہل بیت ہمیشہ کام آئے ہیں، اور دین کے بچانے کے لیے اہل بیت کا خون اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا، اور مولا علی نے فرمایا تھا، مولا علی نے کربلا میں فرمایا تھا جب آپ کوفہ جا رہے تھے، یہاں پر میرا شہزادہ حسین شہید کر دیا جائے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا ہم غیر الصحابہ، اس میں کوئی صحابی نہیں ہوں گا، مولا علی فرمائے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا واقعہ کربلا میں صحابہ نہیں رہیں گے۔ اب یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا، ان کے سوالوں کے جتنے سوال ہیں ان سوالوں کے سارے جواب مولا علی دے چکے ہیں، چاہے وہ خلافت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ولایت کا معاملہ ہو، جتنے سوال یہ رافضی کیے ہیں مولا علی پہلے ہی جواب دے دیے ہیں۔ اب وہ موقع نہیں ہے کیونکہ وقت دیکھنا ہے مجھے، کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں رہے گی تو کل تفصیل جتنی ہو سکی بتاؤں گا۔ دوسری بات آئیے، اہل بیت، اہل بیت ہیں کیا؟ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ دوسری آیت ہے۔ کئی آیتیں ہیں، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، جلسہ ہوتا 2-2.5 گھنٹے کا، آتے آتے 1 گھنٹہ لیٹ آتے، اس کے بعد گھڑی دیکھنی شروع کرتے، اور آپ ہم خوش نصیب ہیں، آپ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے جس بات کا ذکر قرآن میں کیا ہے وہی ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کل مل کے بولتے نہیں باخر صاحب آپ کی آواز میرے کو گھر میں آ رہی تھی اندر تک۔ ارے بھائی، گھر میں بیٹھ کے سننے سے زیادہ آج کے دور میں ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھنے سے ثواب ہے۔ آپ باخر صدیقی کے لیے مت آئیے، جو عنوان امام حسین کا ہے، اہل بیت کا ہے، اس کے لیے آئیے، اللہ اس کے لیے آپ کے دلوں میں محبت کو دوبالا کر دے گا۔ اللہ فرما رہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو اس محبت میں زیادتی چاہتا ہے نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی محبت کو اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، حاضرین محترم، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہ وہ بشارت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، یہ وہ بشارت ہے اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اے اللہ، کن بندوں کو آپ یہ بشارت دیتے؟ بندے تو سارے آپ کے ہیں، سارے بندے آپ کے ہیں، لیکن کن بندوں کو آپ بشارت دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے میں ان کو بشارت دیتا ہوں۔ پھر یہ بشارت کیسی بشارت ہے؟ اس بشارت کو سننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو انصار مدینہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مال اکٹھا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کے دین کے کاموں میں وہ مال کام آئے۔ انصار مدینہ مال جمع کر لیے، مال اکٹھا کر لیے، اس کے بعد میں پھر بیٹھے بیٹھے کچھ باتیں افتخار کی کرے،
فخر کے لفظ سے تھوڑا ہٹ کے افتخار کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تھوڑی افتخار کی بات کر لیے. کبھی کبھی موڈ بنتا ہے تو آدمی تھوڑا ناز کرتا ناز کرتا ہے, فخر کرتا ہے نہیں, ناز کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم بھی اپنے کاموں پہ ناز کرتے ہیں. تو ناز کی بات ہو گئی ان سے. کیا ناز کی بات ہو گئی؟ ناز اس بات کا ہوا کہ دیکھو جو مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے آئے, جب وہ مکے میں تھے ایمان لائے تو وہاں پہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی, عبادت بھرپور انداز میں نہیں کر سکتے تھے, بڑی سختیاں تھی اور بڑی تکلیفوں کو وہ برداشت کرتے تھے. لیکن جب سے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے ہیں, یہاں پر فلی سیکیور ہیں, یہاں پر عبادت بڑے اچھے انداز میں ہو رہی ہے اور بہت سارے کام اچھے انداز میں ہو رہے ہیں. حاضرین محترم, یہ تھے انصار مدینہ. اللہ کے رسول نے مواخات کروا دی تھی مہاجرین میں اور انصار میں. مختصر بات بتا کے ایک اہمیت بتاتا ہوں انصار کی. جب مہاجر بھی اپنی جگہ بڑے اللہ کے رسول کے لیے قربانی دی ہے. کیسی قربانی؟ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو کیا اپنی پراپرٹی کا سیٹلمنٹ کر کے آئے؟ کیا اپنی پراپرٹی کو بیچ کے آئے؟ کیا اپنے بزنس کے شیئرز کو تقسیم کر کے آئے؟ یا اپنے بزنس کا مال جو تھا وہ بیچ کے مال جمع کر کے لائے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. سرداران مکہ جو تھے دشمن تھے, نہ کاروبار کو ان کے واپس کرے, نہ مال و دولت ان کو ملا, کچھ نہیں ملا. کیا ملا؟ اللہ کے رسول کی محبت ملی, اللہ کے رسول کی غلامی ملی. جب انہیں تکلیف دی جاتی تھی صحابہ کو, آیتیں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر جہاد کی آیت اتری, میں تفصیل میں نہیں چاہتا. صحابہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آ کے عرض کرتے تھے, یا رسول اللہ, میرا آقا آپ کی غلامی کی وجہ سے ایسی تکلیف دے رہا ہے. اللہ کے رسول انہیں تسلی دیتے. اللہ کے رسول کی تسلی سے انہیں تسلی مل جاتی تھی. مگر ایک وقت آیا, اے پیارے, آپ کا صدیق چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا مقابلہ ہو, تو پیارے میں جہاد کی اجازت دیتا ہوں, اب جہاد کرو. جہاد کی آیت نازل ہو گئی. حاضرین محترم, صحابہ جب مکے سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو باپ ایمان نہیں لایا باپ کو چھوڑ دیے, جو بیوی ایمان نہیں لائی بیوی کو چھوڑ دیے, جو بچے ایمان نہیں لائے وہ بچوں کو چھوڑ دیا. بس آئے تنہا تو اللہ کے رسول کی محبت میں آئے, اللہ کے رسول کے حکم پر آ گئے تھے. یہ صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب آئے تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ایک ایسا مواخات کروائی. انصار مدینہ کے ساتھ ایک صحابی سے کہا کہ تم فلاں انصاری کے بھائی ہو, تم فلاں ہو. مولا علی رہ گئے. مولا علی عرض کرے, یا رسول اللہ میں رہ گیا. اللہ کے رسول فرمائے, اے علی, کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا بھائی دنیا میں بھی ہوں آخرت میں بھی ہوں. مولا علی کو تسلی ہو گئی. تو حاضرین محترم, جب یہ سچویشن تھی تو اب تھوڑا سا ناز کی باتیں انصار مدینہ سے ہو گئی. وہ کیا باتیں تھیں؟ کہنے لگے کہ جب سے یہ مہاجرین وہاں سے آئے ہیں ان کو بڑی آرام سے عبادتیں کر رہے ہیں, تسلی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, بڑی سہولتیں مہیا ہے وغیرہ وغیرہ کہنے لگے. وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس گزر رہے تھے. وہ کہنے لگے, اے انصار مدینہ, جو باتیں تم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ سب صحیح ہے, مگر ایک بات ہے, ایک ناز ہم کو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے میں سے ہیں, اللہ کے رسول مکے والوں میں سے ہیں, اللہ کے رسول قریش میں سے ہیں. ہمیں یہ بات کا ناز ہے. یہ باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا جواب دینے کے بعد یہ باتیں اللہ کے رسول تک پہنچ گئی. جبرائیل امین ہیں, کئی فرشتے ہیں, اے پیارے محبوب, آپ کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں. باتیں پہنچ گئی. اللہ کے رسول سارے انصار کو جمع کر کے کہنے لگے, اے انصاریو جمع ہو جاؤ. اب انصار مدینہ مال و دولت لے کے آنے لگے. مال و دولت لے کر جمع ہو گئے. اب سوچنے لگے کہ کوئی موقع ملے گا تو ہم یہ مال و دولت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کر دیں گے. اللہ کے رسول کے پاس جب انصار مدینہ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا, اے انصاریو, میں نے سنا ہے تم ناز کی باتیں کرتے ہیں, تم نے یہ کہا ہے. اللہ کے رسول فرمائے, میں تم سے سوال کرتا ہوں, تم جواب دینا. انصار مدینہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, آپ سوال کریں گے آقا, آقا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟
آقا آپ کے سامنے ہماری کیا استطاعت ہے، ہمارا علم کیا ہے آقا، ہماری اوقات کیا ہے، آقا ہم آپ کے سوال کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو، آقا آپ جو سوال کر رہے ہیں، آقا آپ کا علم نبوت کا علم، آپ کا علم رسالت کا علم، آپ کے پاس اللہ کا علم آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے آقا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آقا فرمائے تم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہے، اے انصاریوں سنو، تم کو جو عزت ملی، جو شرف تم کو ملا، وہ میرے مدینہ آنے کی وجہ سے ملا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری عزتیں جو بڑی ہے، میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تو تمہاری عزتیں بڑی ہے۔ یہ باتیں جب سنیں تو انصار مدینہ جو کھڑے ہوئے تھے مال لے کر، وہ گھٹنوں کے بل ادب سے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے، بیٹھ کے وہ مال و دولت کو اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا مال، ہماری جانیں اور ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ جب یہ بات ہو گئی اللہ تعالیٰ فرمایا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، اے میرے پیارے میں بشارت دیتا ہوں اپنے بندوں کو۔ اے مولا کون سے بندوں کو؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ تو ایمان کس بات پر لائے؟ اللہ کے رسول کے علم پر ایمان لائے، اور نیک عمل کیا کیے؟ اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے مال و دولت اکٹھا کر لی تھی۔ جب یہ مال و دولت قدموں میں رکھ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ مال کو قبول فرمائیے، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے آپ ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیارے میرے محبوب، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس بات پر اجر نہیں مانگتا، میں اس بات پر اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کون سا اجر؟ بات صاف سمجھ میں آ گئی کہ جو دین اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو شریعت اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو احکام اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو آداب توحید و رسالت کے اور نبوت کے جو آداب سکھائے ہیں، اللہ کے رسول نے جو توحید دی ہے، اللہ فرمایا اے پیارے وہی بات کا ذکر کر دے جو بات تو نے مکے میں کر کے آیا تھا۔ مکے میں کیا بات کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول تبلیغ دین کر رہے تھے، مکے میں روزانہ لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، حضور کی غلامی میں لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے، تو کفاران مکہ پریشان ہو گئے، بولے روز بروز اگر یہ حالت رہی تو پھر ہم میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی تبلیغ کو روکنا چاہیے۔ پورے مل کے مشورہ کرے کہ ابو طالب کے پاس جائیں گے۔ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آگے کہنے لگے اے حضرت ابو طالب آپ اپنے بھتیجے محمد کو روکیے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، اگر وہ چاہتے ہیں مکے کی سرداری تو ہم ان کو سرداری دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کفار مکہ کی بات سنائی، اے میرے بھتیجے یا محمد یہ جو سارے جمع ہوئے ہیں نا سرداران مکہ، وہ تمہارے سے ایک اپیل کر رہے ہیں۔ چچا کیا اپیل ہے؟ کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم دین کی تبلیغ سے رک جاؤ، آپ جو اللہ کے نام پر سب کو اکٹھا کر رہے ہیں وہ کام سے رک جائیں، اور اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے چچا میرے سنیے، اگر یہ سارے مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں اگر چاند بھی رکھ دینا تو میں اللہ کا احکام کو پہچانے سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول تو فرما دیے تھے ارے یہ مال و دولت کیا ہے جو تم نے جمع کی ہے، اگر میرے ہاتھ میں ایک سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں دین پھیلانے سے نہیں رکوں گا۔ تو انصار مدینہ سے آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ آپ بتا دو اے پیارے تو کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ جو کچھ میں نے دیا ہے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا،
اللہ تعالیٰ فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے خرابت داروں کی مودت۔ حاضرین محترم، یہاں پہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دین جو کچھ دیا ہے اس پہ کچھ نہیں لیتا مگر میرے اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا۔ تو کیا دین کا بدلہ، جو دین ملا ہے اس کا احسان اہل بیت کی مودت کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اہل بیت کی مودت کے ساتھ جو دین ملا اس کا صلہ ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر اللہ فرمایا اے پیارے آپ کہہ دو، اللہ بھی کہہ سکتا تھا نا، اللہ بولا نہیں پیارے یہ بات میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتانا، اس لیے کہ خل میں اللہ کا بھی حکم ہے، پیارے کا بھی حکم ہے۔ اب جب پیارے محبوب فرمائیں گے تو لوگ جانیں گے کہ پیارا جو کہتا ہے وہ اللہ کے کہنے پہ کہتا ہے، اس میں اللہ کے رسول کے فرمانے کے ساتھ اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیارے دنیا کہتی ہے اللہ ایک ہے، وہ کہتی رہے مجھے کیا پرواہ ہے، مگر پیارے جب تو کہتا ہے نا اللہ ایک ہے تو پھر میں تیرا رب ہوں، پھر میں تیرا رب وحدہ ہوں، لا شریک ہوں، اور تو میرا بندہ ہے۔ یہ بات ہے یہاں پہ حاضرین محترم۔ اس کے بعد انصار مدینہ عاجز ہو گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من ہم، وہ کون ہے، الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون ہے جن کی مودت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ انصار مدینہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول فرمائے علی و فاطمہ وابناہما، اے انصاریوں سنو، اللہ نے جو محبت تمہارے لیے، جو مودت اہل بیت کی، مودت فی القربہ خرابت داروں کی، میرے خرابت داروں کی مودت جو تم پر فرض کر دی ہے، وہ مودت علی کی ہے، وہ مودت فاطمہ کی ہے، وہ مودت حسن اور حسین کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً، جو اس محبت کو دوبالا کرنا چاہتا ہے، جو اس محبت کو اور بڑھا لینا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی تفسیر میں مودت آل محمد فرمایا، اللہ تعالیٰ آل محمد کی مودت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس محبت کو بڑھانے والے کے لیے اس کے دل میں ہم محبت اور بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور تمہارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ شکور کا لفظ میں بہت ہی احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ شکر گزار ہے ترجمہ کر دیے، ارے اللہ کا ہی کو شکر گزار رہیں گا، اچھا ترجمہ کرو نا بھائی، ترجمہ یہ کرو اللہ تعالیٰ کو پھر تم پائیں گے ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور شکور ہے، تمہارے اعمال کی اللہ قدر کرنے والا ہے۔ جس بندے کے عمل کی اللہ قدر کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ حاضرین محترم، کئی آیات ایسی ہیں جن میں اہل بیت کی محبت اور مودت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، کبھی نبی کو قصے سنا کر بتایا ہے اور کبھی ہمارے لیے فرمایا ہے کہ الا المودۃ فی القربہ۔ حاضرین محترم، حدیث کے دو چار الفاظ سنا کر میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ اہل بیت، آئیے اہل بیت کون ہے؟ وہ جو آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں اہل بیت سے مختصر بات بتاتا ہوں، اہم بات عقیدے کی بات رہے گی اس میں۔ اہل بیت سے اللہ تعالیٰ نے رجس کو دور کر دیا، ناپاکی کو دور کر دیا، وہ ہر قسم کی ناپاکی جو ممکن ہے
وہ تمام ناپاکیوں کو اللہ تعالیٰ اہل بیت سے دور کر دیا. تمام ناپاکیاں ظاہری اور باطینی، جسمانی اور قلبی، جتنی ہمارے دماغوں میں آتی ہے وہ تمام کی تمام ناپاکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے دور کر دیا. ان کو ایسا پاک، مصفح اور مزاح کیا کہ اب ان میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرما رہا اللہ تعالیٰ. تو حاضرین محترم، اب عقیدے کی بات یہ ہے، اگر ہم گناہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت سے کیا گناہ ہو سکتا ہے، یا اہل بیت بھی گناہ کریں گے، سیدوں سے غلطیاں ہوتے وغیرہ وغیرہ، تو اس بات کو سمجھنے کی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ان چیزوں سے محفوظ کر دیا ہے. محفوظ کر دیا. محفوظ کر دیا بولتے اب کوئی چیز ان کے نہیں آئے گی، اس نہیں تو محفوظ ہو گئے نا بھائی. مگر ایک بات یاد رکھیے، معصوم جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں. انبیاء علیہم السلام اگر معصوم ہیں تو میرا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے انبیاء بھی معصوم عن الخطا ہے. انبیاء سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ بات ایسے ایسے ہے تو بھائی اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر میں دکھا، خضر علیہ السلام کشتی کو سوراخ ڈال دیے وغیرہ وغیرہ، وہ موسیٰ کو دکھائی دے رہا تھا مگر اللہ کے منشے میں کچھ اور تھا. حاضرین محترم، اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل علم کس کو کہتے؟ علم والا، جس کے پاس علم ہوتا ہے. اہل بیت جو گھر میں رہتے ہیں، گھر میں رہنے والوں کو اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ جو گھر والے ہوتے ہیں، جیسا باپ، دادا، چچا، تایا وغیرہ، یہ گھر والے ہیں. اب گھر والے وہ بھی ہیں جن عورتوں کو ہم باہر سے شادی کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں. اور جو بچے ہمارے اس گھر میں جنم لیتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ 3 قسم کے لوگ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. ایک ہماری اولاد، ایک ہماری عورتیں، اور ایک ہمارے باپ، دادا، چچا، تایا وغیرہ. اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے تطہیر کی بات کی ہے، اہل بیت کی بات کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی اہمیت دیکھیے. اللہ کے رسول، ایک روایت میں آتا ہے، ہر فجر کی اذان کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر سے جب گزرتے، میں آتے نہیں بولتا، اس کے پیچھے اور بھی باتیں پیدا ہوتی، آتے نہیں بولتا. اللہ کے رسول جب گزرتے، اللہ کے رسول کے راستے میں جب بی بی فاطمہ کا گھر آتا تو اللہ کے رسول فرماتے، السلام علیکم یا اہل بیتی، اے میرے گھر والوں تم پر سلامتی ہو اللہ کی. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ آواز دے کے اللہ کے رسول گزر جاتے. ایک روایت میں آیا مسلسل 40 دن تک اللہ کے رسول یہ کہتے تھے. ایک روایت میں آیا 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے. تو یہاں پہ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، بے شک اللہ کے رسول نے جب اہل بیت کہا اور اللہ نے جب کہہ دیا تو معلوم ہو گیا نا. مگر اللہ کے رسول صحابہ کو، میری جو سمجھ میں آیا، اہل مدینہ کو یہ بات واضح کرنا چاہتے تھے، اے لوگوں دیکھو، جہاں میری بیویاں اہل بیت ہے، جہاں میری اولاد اہل بیت ہے، وہیں پر فاطمہ بھی اہل بیت میں ہے، وہیں پر علی بھی اہل بیت میں ہے، وہیں پر حسنین کریمین بھی اہل بیت میں ہے. یہ بات بتانی تھی. اور جب وہ وقت آ گیا، اللہ کے رسول چادر کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، چادر کو اپنے اوپر سایہ کر کے، اس سائے میں، یعنی یہ چادر کے سائے میں، رحمت للعالمین کی چادر کے سائے میں اللہ کے رسول حضرت علی کو جمع کرتے ہیں اور بی بی فاطمہ کو جمع کرتے ہیں، حسنین کریمین کو جمع کر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اس کا سیدھا ترجمہ ہے، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. تھوڑا سا میں اردو ہے نا، ترجمہ ایسا ہونا، الفاظ کا ترجمانی بھی کرنا، رکھے ترجمے کر دیے تو بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں 2 سال سے 4 سال سے، قرآن سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ قرآن کی
ترجمہ ہوا قرآن کا لیکن ترجمانی نہیں ہو سکی، اس واسطے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن کا ترجمہ تو ہو گیا مگر اس ترجمے میں ترجمانی نہیں ہو سکی، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب آئیے اسی بات کو میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوا، اب یہ جو جتنے ہیں نا یہ لوگ سوال کرنے لگے، یہ لوگ بولے نہیں اہل بیت علی ہے، فاطمہ ہے، حسنین کریمین ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو اب دوسرے اہل بیت نہیں ہے۔ ارے یہی موقع تھا جب چادر کو اٹھا کر اللہ کے رسول نے جب یہ 4 نفوس قدسیہ کو اپنی چادر میں جب لے لیے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ ایک چادر کا کونا پکڑ کر داخل ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انا فیہم، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے جو دعا کی ہے، یہاں پر جو دعا اللہ کے رسول نے کی تھی اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت کریے، اے اللہ جو ان سے نفرت کرے آپ بھی ان سے نفرت کریے۔ تو یہ جو دعا تھی، یہ دعا کہنے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کے کونے میں آ گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ انا فیہم، اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے بھی ہوں، یعنی میں بھی یہ دعا میں شامل ہوں، یہ معنی لینا یہاں پہ۔ اللہ کے رسول فرمائے اے ام سلمہ انتی علی مکانک، تم اپنے مقام پہ ہیں۔ اس کی پہلے کی آیتیں اگر پڑھیں گے نا اس میں معلوم ہوتا جو شان اللہ نے امہات المومنین کی بیان کی ہے۔ تو اب اس آیت کو اور حدیثوں کو کیسا سمجھیں گے؟ بڑی اچھی بات بتانے والا ہوں، پلیز کانسنٹریٹ کریے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب یہ بات کو لے کر، یہ ترجمے کو لے کر ایک اختلاف پیدا ہو گیا، بولے کہ نہیں سوائے ان کے اہل بیت کوئی نہیں ہے، سوائے ان کے اہل بیت کوئی نہیں ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، اختلاف بڑھ گیا، رافضی ہو گئے اور کیا کیا ہو گئے، مگر اس بات کو سمجھیں گے کیسا؟ ارے بات ترجمے کی ہے، ترجمہ نہیں کرو۔ اب یہاں پہ آئیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ اے اللہ بے شک علی میرے گھر میں نہیں رہتا، علی اپنے گھر میں رہتا ہے، میری شہزادی فاطمہ میرے گھر میں نہیں رہتی، میری بیٹی علی کے گھر میں رہتی ہے، شہزادے حسین بے شک میرے بیٹے ہیں مگر یہ علی اور فاطمہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اے دنیا والوں علی فاطمہ اور حسنین کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھانے کی تھی، ارے سمجھے نہیں سمجھے تو لڑائیاں ہوئے، اختلافات ہوئے۔ بات ایک بار پھر سنیے، سمجھنے کی یہ ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ بے شک میری ازواج میرے گھر والے ہیں، جو تو نے کہہ دیا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں نہیں جاتا میں، ٹائم لگتا، اور اوپر کی آیتوں میں اللہ نے فرما دیا اے نبی کے گھر والوں، خطاب کر کے فرمایا۔ اس کے بعد میں ام المومنین کا ذکر ہو گیا، شہزادے حضور کے شہزادے بھی تو اہل بیت میں سے ہیں نا۔ اب یہ حضرات باہر رہنے کی وجہ سے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے سے جدا ہیں، نہیں، ان کی محبت میری محبت ہے، ان کی رضامندی میری رضامندی ہے۔ جو ان کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، اور جو مجھے ناراض کرے گا وہ خدا کو ناراض کرے گا، اور جو خدا کو ناراض کرے گا خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ حاضرین محترم، کربلا کے واقعات تو سنانے کے لیے بیس ہونا پڑتا۔ بیس کیسا بیس ہونا؟ اہل بیت کی محبت جب دلوں میں بیٹھتی ہے، اس کے بعد میں جب کربلا کی بات کی جاتی ہے تو پھر آنکھ سے آنسو بھی نکلتے، دل بھی رونے لگتا ہے۔ بیس بنانے کا دور ہے۔ آج ہمارے گھروں سے، ہمارے سوسائٹی سے یہ ذکر ختم کر دیے گئے۔ اس ذکر کو ختم کرنے کی وجہ کبھی یہ کہا گیا یہ شیعہ لوگوں کی باتیں ہیں، کبھی کہا گیا کہ علی کا ذکر کیا ہے، کبھی کہا گیا کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا اب کرنے کی ضرورت نہیں، بہت ساری باتیں، میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا کے واقعات کو سنا جائے،
کربلا کے واقعات کو پڑھا جائے. آج یہ باتوں کا ذکر نہیں ہونے کی وجہ سے میں بڑے اچھے انداز میں بولتا ہوں کہ اللہ نے جب کربلا کا غم، اہل بیت کا غم، اس کا ذکر ہم نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں سے ہر غم کو نکال دیا. باپ مر گیا بیٹے کو کوئی غم نہیں، بیٹا مر گیا باپ کو غم نہیں، دادا مر گیا خاندان کے لوگ مر گئے غم ہی نہیں ہے. 2 منٹ رویا، بازو والا روک دیا، نہیں رونا نہیں رونا نہیں رونا، انہیں بھی بولا نہیں رونا کہتے بول کے نہیں رویا. باہر نکل کے سیاسی باتیں ہو رہی، بہت ساری باتیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا غم جب دلوں میں نہیں تو پھر وہ دل کس کا؟ ارے وہ دل سب سے قیمتی ہے، وہ دل ہے سب سے قیمتی، وہ دل ہے بے مثال، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی. حاضرین محترم، جب ہمارے دلوں میں اہل بیت کا غم نہیں رہا تو پھر دلوں کا یہ حال ہو گیا، نہ زندگیوں میں خوشی ہے، نہ خوشی خوشی لگ رہی ہے، نہ غم غم لگ رہا ہے. باپ مر گیا، دفن کر کے 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، کبھی باپ کو خواب میں نہیں دیکھے. کیا وجہ؟ ماں کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا، بچوں کا، اپنے عزیز کا انتقال ہو گیا، خبر میں دفنا کے آ گئے، پھر اس کو خواب میں نہیں دیکھے. کیوں؟ دل تڑپتا نہیں کبھی دیکھنے کے لیے؟ ارے باپ مر گیا، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، باپ کو دیکھوں میں. ارے دل تڑپتا ہے. جو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں ان کے خوابوں میں آتے، یہ موضوع الگ ہے. تو پھر غم حسین دل میں نہیں تو پھر کسی قسم کا غم دل میں نہیں اور کسی کی محبت بھی دلوں میں نہیں، بس زندگی گزر رہی. حاضرین محترم، 2 باتیں، اس لیے کہ میرا اپنا محلہ ہے، میں اپنے سے چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں زیادہ بتاؤں تاکہ محلے والوں کو احساس ہو کہ آپ کے محلے میں ایک ایسا بھی رہتا ہے. کیونکہ ادھر کا حال، جب مسجدوں میں سیاست گھس جاتی نا، وہاں پہ دین کے کام نہیں ہوتے. اللہ ہماری مسجدوں کو اور ہمارے معاشرے کو سیاست سے بچائے رکھے. تھا راہ حق میں 772 کا قافلہ، دنیا یاد رکھے گی قیادت حسین کی. قیادت اگر ہونی ہے تو دین کے لیے جان دینے والی قیادت ہونا. اسی لیے کہا نا شاعر نے، دنیا یاد رکھے گی قیادت حسین کی. ارے 72 کے قافلے کے ساتھ دین کو حسین نے کربلا میں بچا لیا تھا. آج کروڑوں میں رہ کے بھی کچھ بھی نہیں کر لیے. یہ بات بڑھ جائے گی. میں بات بتا رہا تھا، 2 باتیں بتاتا ہوں. مولا علی کو معلوم تھا امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے. اب یہ لوگ اعتراض کرتے، مولا علی جانتے تھے. مولا علی جب کوفے کو جا رہے تھے تو آپ مقام طف کربلا میں کھڑے ہو کر کہے یا حسین، آپ نے آواز دی. ساتھ والے بولے یا مولانا یا علی کرم اللہ وجہہ، حسین تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، پھر آپ حسین کو آواز دے رہے. تو مولا فرمائے کہ ہاں میں نے نبی علیہ السلام کو سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے حسین اس جگہ پر کربلا میں اپنے خاندان کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. مولا علی کے سے جنہوں نے پوچھا تھا وہ کہنے لگے اے غلام بھاگ، دوڑ کوئی چیز لے کے آ تاکہ میں ایک نشانی لگا دوں. اس غلام کو مرے ہوئے گدھے کی ہڈی ملی، وہ لا کے وہ مقام پہ لگا دیا. جب مولا حسین کی شہادت ہوئی وہ صاحب آ کر جب دیکھے تو وہ وہی مقام تھا. مولا جانتے تھے. اب معترضین، ارے تم لوگ وسیلے میں غوث اعظم کا وسیلہ مانگتے، پھر مدد کہیں کو نہیں آئی. ارے مدد نہیں آتی وہاں پہ، وہ کربلا تھا. سید نے کربلا میں وعدے نبھا چکے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا چکے ہیں. ارے وہ وعدہ نبھانا تھا. میرے آقا حسین تو وہ تھے، اگر نگاہ اوپر کرتے تو آسمان بارش برساتا اور زمین کی طرف دیکھتے تو چشمے اگالتی، اور اگر فرات کی طرف دیکھتے تو فرات امن کر حسین کے قدموں میں آ جاتا. یہ ہے حسین. وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرنا تھا. اپنے نانا جان سے 3 سال کی عمر میں جو سنے تھے وہ وعدے کو نبھانا تھا. اگر دعا کرتے تو بہت کچھ ہوتا. ارے خواجہ اجمیر نے بتا دیا. خواجہ اجمیر ایک کوسا اپنے فقیر کو، اپنے غلام کو، اپنے مرید کو دے کے بولے انا ساگر سے پانی لاؤ. وہ جا کے جب وہ کاسا، کوزا، پیالہ جو بھی تھا
ڈبایا تو انا ساگر پیالے میں آ گیا. تو خواجہ اجمیر کون سی پشت میں؟ امام حسن و حسین کی. آپ یہ جواب دیے اے دنیا والو، میرے نانا میرے دادا حسین کو مجبور نہ سمجھنا. ارے میں جب انا ساگر کو سما سکتا ہوں تو وہ تو حسین ہے. حاضرین محترم، امام حسین کی شہادت کا واقعہ اللہ کے رسول بھی اچھے سے جانتے تھے. ایک موقع پر جبرائیل امین آئے، اللہ کے رسول امام حسین کو بوسہ دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. پوچھے یا رسول اللہ آپ اپنے اس نواسے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل، کیوں نہ میں پیار کروں، یہ میرا شہزادہ ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ حسین ہے. حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی امت ان قریب آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی. اے اللہ کے رسول، میں اس جگہ کی مٹی لاتا ہوں جہاں پر آپ کے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل امین کربلا کی مٹی کو حاضر کر دیے. اللہ کے رسول اس مٹی کو اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لیتے اور سونگ کے کہتے ہیں ایہ، چھی بدبو آ رہی ہے. اللہ کے رسول فرمائے ایہ، کرب وہ بلا، اس سے تکلیف اور بلا کی بو آتی ہے. آپ نے حضرت ام سلمہ کو عطا کر دیا. آپ رو رہے تھے. حضرت ام سلمہ پوچھے یا رسول اللہ، ابھی میں دیکھی آپ حسین سے پیار کر رہے تھے، خوش تھے، اب رو رہے ہیں، کیا وجہ؟ اللہ کے رسول فرمائے اے ام سلمہ، جبرائیل نے آگے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ شہزادہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. ام سلمہ کہتی ہیں، ام المومنین کہتی ہیں، میں اس مٹی کو شیشی میں رکھ لی اور حسین جب 60 ہجری میں مدینے سے نکلے، میں ہر روز وہ مٹی کو دیکھتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونحال کیفیت میں جب گھر کے باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر سے ملاقات ہو گئی، حضرت علی سے ملاقات ہو گئی. دونوں پوچھے لگے یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے رلا دیا ہے؟ آقا فرمانے لگے اے ابوبکر، وہ علی، مجھے ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے یہ شہزادہ وہاں پر شہید کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول بھی واقف تھے، امام حسین واقف تھے، امام حسن واقف تھے، بی بی فاطمہ واقف تھیں اور کئی صحابہ واقف تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ ساری باتوں سے واقف تھے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ دعا کرنے لگے اے اللہ مجھے 60 ہجری کا آخری وقت، آخری مہینے نہ دکھا. حضرت ابو ہریرہ کا وصال 60 ہجری کے آخری مہینوں میں ہو گیا. حاضرین محترم، آخری بات، جب حضرت ام سلمہ، امام حسین جب کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت ام سلمہ، دھوپ کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر غبار ہے، گرد ہے، آپ کے بال بکھیرے ہوئے ہیں. آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے آپ کی آقا؟ کیا پریشانی کا عالم ہے؟ کیا گرد و غبار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام سلمہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں، کربلا کی دھرتی سے آ رہا ہوں اور میں میرے اہل بیت کے گھرانوں کے خون کو اکٹھا کر رہا تھا جو خون کربلا میں بہا دیا گیا. حضرت ام سلمہ اٹھیں، اٹھ کر